للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ مضمون آپ سن رہے ہیں رحمت خداوندی سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل رہے گی اور ان کا فضل ہوگا تو نجات کی صورت ہوگی، ورنہ حضرت انسان کا خود عمل اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کی بخشش ہو جائے. گزشتہ جمعے کو آپ نے ایک مضمون سماعت فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس نے کافی وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص فضل فرمایا کہ بیچ سمندر میں تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ بنائی، اس پر اسے وجود عطا فرمایا اور ایک چشمہ جاری فرمایا میٹھے پانی کا اس میں، اور پھر ایک انار بھی لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے روزانہ ایک انار اس درخت میں لگتا تھا، وہ اس طرح کھاتا اور پیتا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. چنانچہ جب دنیا سے گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ جنت. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے 500 سال کی عبادت کی ہے. اس پر اللہ پاک نے اس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے اس قدر انعام کا سامان کیا کہ اتنے کڑوے پانی کے بیچ میں تیرے لیے ایک چھوٹی سی جگہ ابھاری، اس پر تجھے رکھا اور تیرے لیے وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ میں نے نکالا اور ایک انار کا درخت لگایا کہ جس سے روزانہ ایک انار پیدا ہوتا تھا اور تو کھاتا تھا. تو ابھی تو میں نے اس بارے میں بھی نہ پوچھا، اور اس کے علاوہ صرف ایک مرتبہ کی آنکھ کی بینائی اور اس کا دیکھنا، اس کا اتنا بڑا زبردست معاملہ ہے کہ تیری 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھنا یہ ایک طرف. یہ اللہ کی نعمت جو تو نے برتی، تو اس بارے میں تو ابھی میں نے پوچھا ہی نہیں. لہذا تجھے اگر یہ گھمنڈ ہے تو میری نعمتوں کا کوئی بھی تیری عبادت کے ساتھ میں موازنہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا کہ میرے بندے کو دوزخ میں داخل کر دو. جب فرشتے کھینچنے لگے تو پھر وہ پکار اٹھے اور کہا کہ بے شک اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیں گے. بار اللہ پاک کو ترس آ گیا اور اللہ پاک نے پھر انہیں جنت میں بھیج دیا. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے آپ کے اعمال کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کو سوچیں اور دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہیج ہیں. بزرگان دین نے تو فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال بھی اور ہمارا استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس پر استغفار کریں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، اور ہم اور آپ کیا، اللہ کے سارے فرشتوں نے کہا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اور اسی طرح سارے پیغمبروں نے کہا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادتک. سارے نیک بندوں نے کہا ہے، بندیوں نے کہا ہے ما عبدنا کا حق عبادتک. تو ظاہر ہے کہ بندوں میں، بندیوں میں، نوری مخلوق میں، خاکی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر لیا ہو. محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی سب پر ہوگا. چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جاؤں گا. اور اسی لیے ہمیں آپ کو حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل خوب مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے.
خصوصاً جب مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو جو دعا مسنون ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے فضل مانگا کریں کہ یا اللہ آپ کے فضل کے تو ہم قدم قدم پر محتاج ہیں، اور گفتگو کے اندر بھی کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو پوری طرح سے یاد رکھنا چاہیے اور اس کا زبان پر بھی چرچا ہونا چاہیے۔ ایک شخص تھے، ان کے یہاں ولادت کا مسئلہ تھا، ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے دوا لی، حکم ربی یہی ہوا کہ اس دوا سے کوئی فائدہ نہ ہوا، تو انہوں نے اس پر ان سے کہا کہ حکیم صاحب اللہ کا فضل نہیں ہوا، دوا کھلا دی لیکن اللہ کا فضل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہوا، اللہ تعالیٰ نے پکڑا، جھنجھوڑا، اور زچگی کے دوران ہی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور اختلافات ہوئے۔ پھر بہرحال انہیں بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کلمہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، بیٹھے بٹھائے آپس میں ناراضگی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت معافی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ پھر ان کی آپس میں دوبارہ سے لڑائی وغیرہ کا قصہ ختم ہو کر مصالحت ہو گئی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو آپ اور ہم کچھ بھی نہیں۔ ایک ایک نعمت اپنے مقام پر بہت بڑی نعمت ہے۔ پچھلی دفعہ جو آپ کو یہ مضمون کتاب سے سنایا، اس دفعہ پھر سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے اصل، اور اس کی بنا پر ہی ہماری آپ کی نجات کی امید ہے۔ آدمی بعض وقت دھوکہ کھا جاتا ہے اور نفس جو ہے اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہ واقعات ہمارے آپ کے لیے یہ سبق آموز ہیں، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ 1400 سال ہو گئے ماشاءاللہ بیان کرتے ہوئے، سارے حضور کے نائبین چلے آ رہے ہیں، آپ اور ہم بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور اس سے سبق حاصل کرنے والے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ یہی کیا سارے واقعات بھی دیکھیے کہ کتنے قدیم قدیم معاملات ہیں، بہت سے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے ہیں، آپ نے واقعات بیان کیے اسی لیے تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ تو آپ یہ مضمون پھر سے سن لیجئے، اور جو نئے حضرات ہوں گے تو ان کے بھی ذہن میں پورا نقشہ آ جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو ملے گی، جو کوئی اسے جھٹلائے گا وہ اسے نہیں پائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کبائر والوں میں سے نہیں ہے اسے اس خاص شفاعت کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ میری سفارش اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، جو اسے نہیں مانتا وہ اس سے محروم رہے گا۔ صغیرہ گناہ تو ویسے بھی اللہ تعالی نیکیوں کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، ذرا ذرا سا نیکی کا کام ہو جائے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بخش دیتے ہیں، اس لیے اس کا تو ذکر نہیں۔ اور کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس لیے اسی کا اصل معاملہ ہے۔ اور آپ کی شفاعت بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہاں پھنس گئے ہوں گے اور یہاں توبہ نہ کر کے گئے ہوں گے، تو ان کی شامت آئے گی، تو اس لیے آپ وہاں سفارش فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر لائیں گے۔ پھر بھی آپ کو ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کریں اور آپ سے وسیلہ کریں اور آپ کی شفاعت کی دعا بھی کریں۔ اذان کے بعد جو دعا وسیلہ ہے وہ اس میں سب کچھ مضمون یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور ہمارے آپ کی آپ شفاعت فرمائیں، تو آپ کی شفاعت ہمیں آپ کو بھی نصیب ہو اور اس طرح سے نجات کا سامان ہو اور آپ کے ساتھ کا اور رفاقت کا سامان ہو۔
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ ابھی ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں. وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی 500 برس ایک ایسے پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی جس کا طول و عرض 30 مربع گز تھا. اس کو ہر طرف سے سمندر نے 4000 فرسخ تک گھیرا ہوا تھا، یعنی سینکڑوں میل دور دور تک کھارا پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انگلی کے عرض کی مقدار میٹھا چشمہ جاری کر رکھا تھا جو پہاڑ کے نچلے جانب واقع تھا، اور ایک انار کا درخت تھا جس کو ہر روز ایک انار لگتا تھا. جب شام ہوتی تو وہ اس چشمے پر آتا، وضو وغیرہ کے لیے پانی لیتا اور اس انار کو بھی توڑ کر کھا لیتا. پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے اپنے رب کریم سے درخواست کی کہ اسے بحالت سجدہ، یعنی اس کی روح بحالت سجدہ قبض کر لی جائے اور زمین یا اور کوئی شے اس کی میت کو کچھ نہ کر سکے حتیٰ کہ قیامت کو بحالت سجدہ ہی اس کا حشر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول فرما لی. چنانچہ ہم اوپر سے اترتے اور واپس جاتے ہوئے اسے بدستور حالت سجدہ میں دیکھتے. نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ کہے گا بلکہ میرے اعمال کی بنا پر. اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے پر جو میرے انعامات ہیں ان کا اور اس کے اعمال کا حساب لگاؤ تو ایک بینائی اور آنکھ کی نعمت ہی اس کی 500 برس کی عبادت پر غالب آ جائے گی اور جسم کی دوسری نعمتیں ابھی باقی ہوں گی. ارشاد ہوگا میرے بندے کو دوزخ میں داخل کر دو. چنانچہ اسے دوزخ کی طرف کھینچنے لگیں گے تو وہ پکار اٹھے گا اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما. ارشاد ہوگا اسے واپس لاؤ. چنانچہ اسے باری تعالیٰ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا. ارشاد ہوگا میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا؟ عرض کرے گا اے پروردگار تو نے ہی پیدا کیا. ارشاد ہوگا کہ کیا یہ تیرے عمل کے سبب تھا یا میری رحمت سے؟ وہ عرض کرے گا محض آپ کی رحمت سے. پھر ارشاد فرمائیں گے تجھے 500 برس تک عبادت کرنے کی توفیق کس نے بخشی؟ عرض کرے گا کہ آپ نے اے پروردگار. پھر ارشاد ہوگا کہ سمندر کے عین بیچ میں پہاڑ پر تجھے کس نے ٹھکانہ دیا اور کھارے پانی کے درمیان سے میٹھا پانی کس نے نکالا تھا؟ اور کون روزانہ تیرے لیے انار کا پھل لگاتا تھا حالانکہ وہ سال میں صرف ایک بار لگتا ہے؟ اور تو نے درخواست کی تھی کہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض کی جائے، بس میں نے ایسا ہی کیا. اب تو ہی بتا کہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار یہ سب کچھ آپ نے ہی کیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ میری رحمت سے ہی ہوا اور آج جنت میں بھی تجھے اپنی رحمت سے ہی داخل کروں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا بھر کی یہ سب اشیاء اور نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی بندے کو ایک رتی بھر نعمت مل نہیں سکتی، اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو نعمتیں ملتی ہیں اور نعمتوں کی پوری طرح بارش رہتی ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو قدردان ہے اور شکر گزار ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو ناقدری اور ناشکری ہے. دونوں طرح کے بندے اور بندیاں دنیا میں موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو قدردان بندوں میں، شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرتبہ کا دیکھنا، ایک مرتبہ کا بولنا، ایک مرتبہ کا پکڑنا، ایک لقمے کا نیچے اترنا، ایک پانی کا گھونٹ جو ہے نیچے اتارنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، ورنہ حضرت انسان کے بس کا کوئی کام نہیں. اسی طرح سے دوسری طرف فراغت کا بھی معاملہ ہے کہ اس کا کرم ہی ہے تو پیشاب بھی آسانی سے آ جاتا ہے اور پخانہ بھی آرام سے آ جاتا ہے، ورنہ آدمی اس صورت میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کتنا سخت پریشان ہو جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس پورے عالم اصغر میں، اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مشینیں لگائی ہیں اور کتنی فیکٹریاں سٹارٹ فرمائی ہیں. ساری فیکٹریاں اپنا کام کرتی ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے. ہمیں آپ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور اس میں یہ نعمتیں ساری لگائیں. اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اس وقت جب کہ کہیں خلل ہو. میں نے پچھلے کسی مضمون میں بھی عرض کیا، میری دکان پر ایک محترمہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئیں دم کرانے کے لیے. بچہ بڑا بھولا بھالا اور بڑا خوبصورت. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی چند مہینے کا ہی ہے ابھی وہ، کہ اس کی آنکھ میں موتیا ہو گیا. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ بچوں کے موتیے کا کیا کام. لیکن اللہ کی شان، موتیا ہو گیا اور اس کا علاج کرایا بڑے آغا خان میں. تو آپریشن وغیرہ اور سارا علاج اس پر ان کا بیچاروں کا 1,00,000 روپیہ اٹھ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور مزید جو مستقبل میں پریشانی ہے کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں. اور آنکھ کے آپریشن کے بعد بے فکری نہ ہوئی کہ اس میں دوبارہ پھر جھلی بننی شروع ہو گئی. والد بھی تھے، پہلی مرتبہ تو والد بھی آئے تھے اور دل ٹوٹا ہوا تھا بالکل. پھوپھی بھی تھیں جو گود میں لیے ہوئے تھیں، انہوں نے یہ ساری بات سنائی. دوبارہ آئی تھی تو اس بچے کی والدہ آئی تھی. تو ظاہر ہے کہ دل میں سوراخ نہ ہوتا وہی بچہ تھا کہ اس کی صحت کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. آنکھ کا مسئلہ بھی خطرے کا ہے کہ خدا نخواستہ آگے اگر اس میں مزید کامیابی نہ ہوئی تو آنکھ ختم بھی ہو سکتی ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بینائی کام ہی نہیں کرتی، ساری عمر کو محتاج ہوتا ہے. کافی وقت پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ بعد میں بعض آنکھ کے آپریشن ہوئے اور وہ بچیاں بالکل نابینا تھیں. ان کی آنکھوں میں ایسی خرابی تھی کہ قرنیہ وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد بینائی آ سکتی تھی. تو ان کے آپریشن ہوئے. ان کے انٹرویو وغیرہ اخبار میں تھے، میں نے پڑھے. اور ان کے حالات تو ایک بچی کا تو یہ ہوا کہ آپریشن جیسے ہی ڈاکٹر نے کیا اور اس میں پٹی کھولی آپریشن کے بعد تو بچی دوڑی ہوئی گئی اور جا کر باہر کھڑی ہو کر بالکونی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر واپس آ گئی. تو ڈاکٹر صاحبان نے پوچھا کہ بچی کیا دیکھنے گئی تھی؟ کہا کہ میں دوڑی ہوئی گئی تھی کہ یہ دنیا کیسی ہے دیکھ تو لوں ایک دفعہ، معلوم نہیں دوبارہ کہیں بینائی میری جاتی نہ رہے. مضمون بڑا رقت آمیز تھا کہ بہت ہی تاثر سے اس بچی نے کہا تھا. ایک بچی سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں آپریشن کے بعد؟ کہا کہ میں سنتی ہوں کہ گلاب کا ایسا رنگ ہوتا ہے، فلانے پھول کا ایسا رنگ ہوتا ہے، فلانے کپڑے کا رنگ. تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ گلاب اور وغیرہ پھول وغیرہ کیا ہوتے ہیں. تو میرے لیے گلدستہ جو ہے وہ تیار کر کے لایا جائے. جب میری پٹی کھلے تو میں سب سے پہلے گلدستہ دیکھوں. چنانچہ اس کے لیے انتظام کیا گیا کہ گلدستہ تیار کر کے لایا گیا. اور جب آپریشن کے بعد پٹی کھول کے اس کو دکھایا گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ہم اور آپ رات اور دن آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، زبان کو استعمال کرتے ہیں، گلے کو اور حلق کو استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اقدامات میں رکھے. ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کے والد ہیں. یہ آنکھ کی جھلی ہے، پردہ آنکھ کا، یہ قدرتی طور پر اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے جو خود بخود اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہم آپ پلک جھپکتے ہیں پھر آنکھ کھول لیتے ہیں اور یہ پردہ اوپر ہو جاتا ہے. ان کو ہمارے شاگرد کے والد کو بیماری ہے کہ وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں لازماً بند ہوتی رہتی ہیں. اور اب تو حالت یہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ گری ہوئی صحت والے ہو گئے اور آنکھیں وہ جب چلتے ہیں تو اس طرح سے چیر کر دیکھ کر چلتے ہیں اور زیادہ دیر تک چیر کر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. بڑے سخت پریشان رہتے ہیں. کیسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آٹومیٹک نظام بنا رکھا ہے. صبح سے رات تک ہم ہزاروں مرتبہ دیکھتے ہیں اور آنکھ جھپکتی ہے اور کھول لیتے ہیں.
اور اس طرح سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پردہ جو ہے کتنے آسانی سے کام کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں منہ کا جبڑا جو ہے یہ ہمارا ہلتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی مضمون میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کا جبڑا نکل جائے، دوبارہ پھر اس کو لگایا جائے تو ویسا پھر وہ کام نہیں کرتا، پھر ہاتھ لگا کے روٹی کھانے کے وقت اس کو اوپر کیا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ اپنی جگہ فٹ ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آدمی بولتا ہے، ہنستا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ قبضہ جو ہے ساری زندگی کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ آدمی کو جمائی آئے تو جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کی وجہ سے کہیں خطرناک صورت پیدا نہ ہو جائے کہ آدمی جمائی لے اور آ کر کے منہ کھولے اور وہ جبڑا کہیں منہ سے اس سے اپنی جگہ سے نکل نہ جائے۔ میرے علم میں 2 مستورات کا واقعہ ہے۔ ایک میری جاننے والی تھیں، واللہ عالم اب ہیں کہ نہیں، ان کو ایسے تکلیف ہوئی اور تکلیف ہونے کے بعد ان کا جبڑا جو تھا یہاں سے دونوں طرف سے نکل کے لٹک جاتا تھا، تو وہ بیچاری بہت پریشان رہتی تھی۔ روٹی کھانے کے وقت وہ ہاتھ لگا کے اوپر کرتی اور روٹی کھاتی، کتنی تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایک اور تھی، انہوں نے جمائی لی، وہاں رنچوڑ لین کی طرف رہتی تھیں، تو جمائی لی تو وہ آ کر کے جو منہ کھولا تو وہ منہ کھلا رہ گیا، جبڑا پھنس گیا۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے، منہ بند رہتا ہے تو لعاب اندر جاتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، ہمیں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہاں اندر اپنی مشینیں سارا کام کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کے بیٹے سول اسپتال لے کر دوڑے اور اس پر انہوں نے جا کے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، تو ڈاکٹروں نے بھی دیکھا داکھا، اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ سیریس ہو گیا، یہاں سے کاٹ کے آپریشن کر کے دوبارہ بٹھا کے پھر آپریشن جو ہے وہ آگے تک کیا جائے گا، یعنی سلائی ولائی، تو وہ مسئلہ بڑا لمبا تھا۔ تو ایک نرس تھی بڑی سمجھدار، اس نے کہا کہ آپ بعد میں جو کچھ کریں تو کر لیں، ایک دفعہ موقع مجھے بھی دے دیں ٹرائی کرنے کا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو نرس نے دوپٹے کو طے کر کے اور اس طرح سے 4-6 انگل کا چوڑا کر کے دوپٹے کی طے باقاعدہ کر کے اور سب سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کچھ مداخلت نہیں کریں، دعا کریں کہ اللہ میں کامیابی دے مجھے، اور محترمہ سے کہا کہ آپ زبان جو ہے وہ اندر ہی رکھیں، دانتوں کے نیچے، ایسا نہ ہو کہ جبڑا زور سے اوپر جائے تو دانتوں میں زبان کٹ جائے آپ کی۔ ان کو کہا کہ زبان اندر کی طرف کھینچے رکھیں آپ، اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اور ایک دم زور سے جھٹکا مارا، کڑاک کر کے آواز آئی اور ان کا جبڑا پھر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لیکن آئندہ کے لیے پھر ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ بیچاری بھی آئے دن یہ ہوتا تھا کہ جبڑا نکل جاتا تھا۔ میدا ہے، اللہ میاں نے بنایا، صحیح سالم ہے تو آدمی کیا کچھ نہیں کھاتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے تھیلے میں ڈالتا رہتا ہے، اور مشہور ہے، اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے، ویسے اور بہت ساری اس میں ہاضمے کی اس پر بھی لکھا رہتا ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ نے یہ میدا ایسی مشین بنائی ہے، اس میں بڑی ثقیل چیزیں جا کر بھی ہضم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے پھر اس میدے میں کتنے کام ہیں، وہاں سے ساری رطوبتیں اور اصل جو جوہر ہیں وہ نکل کر اپنی اپنی جگہ جاتے ہیں، آنکھوں کے لیے آنکھوں کی طرف، دماغ کے لیے دماغ کی طرف، دل کے لیے دل کی طرف، پھیپھڑوں کے لیے پھیپھڑوں کی طرف، تلی کے لیے تلی کی طرف، اور جگر کے لیے جگر کی طرف، ادھر ادھر سب طرف جو ان کے وہ ہیں سارے اپنے اپنے ٹھکانے جانے لگتے ہیں، اور اس طرح مشینیں سب کام کرتی رہتی ہیں۔ ایک چیز کو بھی سوچیں تو کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعام اور کرم ہے۔ اور بعض بچے ابھی مجھ سے ایک ہمارے جان پہچان والے انہوں نے بتایا، بیچاروں نے بچہ ہوا ان کے یہاں اور پیشاب کی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو ڈاکٹروں نے پھر وہ آپریشن وغیرہ کرا کے اس کے نالی لگائی اور پیٹ کی طرف سے اس کا سسٹم کیا۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی پناہ کہ نیچے جو ہے وہ سلوٹ کام نہیں کرتی، ظاہر سلوٹ کام کرتی ہے تو رکاوٹ رہتی ہے، سلوٹ کام نہیں کرتی تو گند جو ہے وہ بہہ کر آ جاتا ہے، کتنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی کتنی زبردست اندرونی طور پر جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو ہی سوچیں تو شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت زبردست اہم کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لمحے لمحے شکر ادا کریں کہ جس نے یہ کرم فرمائے۔ اور اسی طرح سے
متعلقات ہیں کہ اس وجود کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو صحیح رکھنے کے لیے کیسی کیسی غذائیں، کیسی کیسی دوائیں، کیسے کیسے لباس، کیسی کیسی پوشاکیں، کیسے کیسے انتظام، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہم اپنے اللہ میاں کا بہت شکر ادا کریں۔ آدمی کو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی تو میلوں چل لے پتہ نہ چلے، اور اگر صحت جواب دے جائے تو ایک قدم لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جب صحت ہو اور بچپنا ہو، جوانی ہو، آدمی 10 دفعہ گر جاتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، کہاں کہاں سے کود جاتا ہے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کیا جھٹکا ہوتا ہے اور کیا موچ ہوتی ہے اور کیا ہڈی ٹوٹنا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اعصاب میں کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اگر اس بڑھاپے کو وہ سمجھے جوانی کا دور اور بچپن کا تو دھوکہ کھا جاتا ہے، نقصان پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پلمبری کا کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ٹھک گئی، پلستر وغیرہ چڑھوائے، بیچاروں نے مدتوں کو معذور ہو گئے۔ تو ہماری دکان پر جب آنے لگے تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بس کیا بتاؤں آپ کو، بچپن میں بتیرے کودا کرتے تھے، چھلانگے لگایا کرتے تھے، درختوں سے کود جایا کرتے تھے، پکڑا پکڑی کھیلتے تھے تو کتنے کتنے اچھل کود کرتے تھے۔ اسی گمان پر ایک جگہ میں کام کر رہا تھا اور 10-11 فٹ کے قریب ایک دیوار تھی باؤنڈری کی، تو وہاں کام کر کے میں نے سوچا سیڑھی سے اتر کے کیا وہ کروں، زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ اچھلے کودے ہیں، تو میں نے چھلانگ لگا دی وہاں سے۔ اب جو چھلانگ لگائی تو دونوں پیروں کے بل ایسے آگے پڑے کہ دونوں پیر ٹھک گئے، بڑی مشکل سے جا کر وہ ٹھیک ہوئے، سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ ہوئے اور بہت مدت تک وہ لاچار پڑے رہے، اور اب بھی وہ بات نہ ہو سکی جو اللہ پاک نے پیدا کیے تھے اور جو اس میں طاقت رکھی تھی اور اچھائی رکھی تھی، وہ بات اب بھی پیدا نہیں ہو سکی، تکلیف سے چلتے ہیں۔ باہر کیف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے۔ ہم اپنے اللہ میاں کا شکر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری طرح کہیں کہ اے اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے، اور آپ کے فضل کا تو میں ہر لمحے محتاج ہوں، یہاں بھی فضل فرماتے رہیے اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے فضل کی زبردست ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے فضل کے تو نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ پکڑ سکتا ہوں، نہ پھر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اپنے اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں اور قلیل بندوں میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح سے شام تک عبادت کرتے ہیں تو یہ جوڑ جوڑ کا جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اپنے جوڑوں کو صدقہ دے دے کر اللہ کی راہ میں جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کرائیں اور اللہ کی اطاعت عبادت کر کے ان میں انوار پیدا کریں، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں اور کام جیسے یہاں بن رہا ہے اللہ کے فضل سے یہاں بھی بنتا رہے اور آگے بھی بنتا رہے۔ بعض وقت بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک محترمہ تھی ہماری جاننے والی، انہوں نے بتایا کہ پن و عقل میں ایک نوجوان، ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں میں آدمی کہیں بھی سو بیٹھ جاتا ہے، کھلی جگہوں میں، جنگلوں میں، کسان وغیرہ عام طور سے سو ہی جاتے ہیں، تو اس کے منہ کے راستے سے معدے کے اندر سانپ چلا گیا۔ کوئی تھا بالغ، سوا بالغ کا، اور وہ مرا نہیں، وہاں پلتا رہا۔ اس کے معدے میں تکلیف ہونے لگی، پھر اس کو جب آگے لے جا کر ایکس رے وغیرہ کرائے تو پتہ چلا کہ اس کے معدے کے اندر کوئی چیز ہے۔ بہرحال پھر وہاں سے ان کو پن و عقل سے جہاں کہیں بھی وہ لے گئے، اس کے بعد آپریشن کیا تو پتہ چلا کہ سانپ زندہ اندر موجود تھا، اور وہ
برابر وہاں سے غذا حاصل کر کے جیتا رہا، پھر نکال کے اس کا آپریشن کیا تو جب بچہ جو تھا وہ صحت مند ہوا۔ بعض وقت یہ جو کتے کے چچڑی لپٹی رہتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے خون چوس چوس کے، کبھی کبھی اس قسم کے آدمی جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور وہ بے دہانی ہوتی ہے، پیاس لگی، انہوں نے وہیں کہیں بھی نالی میں سے ہاتھ ڈال کر اور پانی پی لیا، کہیں اس کے ساتھ وہ چلی گئی تو اندر معدے میں وہ خون چوستی رہی، اور جب اللہ پاک کو منظور ہوا، صحت کا سامان ہوا تو وہ بھی عجیب و غریب۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحت بڑی نعمت رکھی ہے۔ آج کل تو ویسے جو غذائیں ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ، کینسر، بلڈ کینسر اور شوگر، دل کی بیماریاں، اور بھی اس کے علاوہ بے حساب بیماریاں۔ بعضی بیماریاں وہ ہیں کہ جن کی تشخیص اب ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی بیماریاں نہیں تھیں۔ یہ بارودی اثرات جو ظاہر ہے کہ صحت پر کس قدر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے صحتیں خراب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے۔ بہرحال یہ مشینیں اللہ پاک نے بنائی اور ان کو اسٹارٹ کیا، اس میں ہمیں آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور صاحب میرے پاس آتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی صحت دے اور سارے جتنے بھی مریض ہیں اللہ پاک سب کو صحت دے، ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ تمام موذی امراض سے محفوظ رکھے۔ تو اس بچی کا یہ ہے کہ اس کا سفید سرخ ذرات نہیں بنتے، اندر مشینیں ہمارے آپ کے اللہ میں نے بنا دی ہیں، سفید ذرات سرخ ذرات خوب بنتے ہیں، تو اس کے نہیں بنتے۔ جب بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے تو بیچارے وہ لے کر بھاگتے ہیں اور کافی خرچہ ہو جاتا ہے خون چڑھوانے میں۔ بعض بچیاں ایسی ہیں، بچے ایسے ہیں، ان کے سفید ذرات نہیں بنتے، اس صورت میں ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بار کیف اگر بچہ صحیح سالم پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ساری مشین کام کرتی ہے دنیا میں آتے ہی۔ دودھ وہ پیتا ہے، ہونٹ وہ ہلاتا ہے، زبان وہ ہلاتا ہے، رو کے وہ دکھاتا ہے، ہاتھ پاؤں وہ چلاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو پیدائشی طور پر تو پھر کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ بعض ایسے بچے بھی آتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے اے اللہ اپنی دعا میں رکھیے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ کل میرے پاس ایک فیملی آئی، مجھے دیکھ کر بڑا احساس ہوا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا اے اللہ اپنا گلاب کا رنگ، اور اس کو پیروں کے اندر کچھ کمزوری ہے، جس وقت بتا رہے تھے کہ پیدا ہوئی تھی تو پوری کی پوری نیلی تھی اور بلغم جو تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، زندگی ہے۔ تو بہرحال اس کے برے اثرات یہ ہوئے کہ علاج معالجہ ہوتا رہا، اس کے پیروں کے اندر ایسی کمزوری آ گئی کہ بچی جو ہے وہ ماشاءاللہ سر سے پاؤں تک بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت اور اس قدر گدگدی، لیکن پیروں کے اندر اس کے ایسی کمزوری ہے کہ وہ از خود جیسے بے ساختہ، ظاہر ہے کہ 6-7 سال عمر کافی ہے، بچے خوب دوڑتے ہیں، وہ چل نہیں سکتی۔ اللہ پاک فضل فرما دے کہ بچی جو ہے وہ محتاجگی سے نکل جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح سے کتنے واقعات ہیں ہمارے آپ کے سامنے کہ جہاں تقابل کر کے آپ اور ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ہمارے روئیں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کی کرم نوازیاں رہیں اور وہ ہمیں آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قلب مومن میں مرتے وقت خوف اور رجا دونوں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جس رحمت اور مغفرت کا وہ امیدوار ہوتا ہے عطا فرماتے ہیں، اور جس عذاب وغیرہ سے وہ ڈرتا ہے اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جوانی میں خوف کو غالب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو غالب کرنا چاہیے کہ امید بنے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، اور جوانی میں ڈر کو غالب کرے کہ ڈر کر خوب نیکیاں کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ اور بہرحال ایمان جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہی ہے، الایمان بین الخوف والرجا۔ تو آدمی اللہ پاک سے امید بھی رکھے، بالکل نا امید نہ ہو
اور ساتھ ساتھ نڈر بھی نہ ہو، ڈر بھی رہے، تو پھر کام بن جائے گا انشاءاللہ، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہو جائے گی۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے ایک مرید آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، دل گھبراتا ہے کہ مرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی بھی یہ خیال آیا کرے تو کلمہ پڑھ لیا کرو، ایمان کی تجدید کر لیا کرو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرماتے تھے کہ اللہ پاک بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں، پھر اگر انتقال ہو جائے تو پھر کوئی ڈر نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت سے میں نے یہ واقعہ بھی سنا اور ان کے حال کا بھی سنا کہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کئی مرتبہ اپنے مطلب میں، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رات کا وقت تھا، بیٹوں نے حضرت سے آ کر حال بیان کیا کہ جس وقت ان کا انتقال ہونے کو ہوا تو اچانک طبیعت بگڑی اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، استغفار پڑھا اور کہا کہ حضرت نے بتا دیا تھا کہ بالکل پاک و صاف ہو جاتے، بے فکر ہو کے جانا، اور کہنے لگے تم لوگ سب گواہ رہو، میں کلمہ کلام پڑھتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے ہمیں ان کا حال بھی بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ پہلے سے کوشش جاری رہے گی تو انشاءاللہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا کہ زبان سے کلمہ کلام جاری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں گے، بس قریب قریب رہو اور دوستی اختیار کرو، صبح و شام اور رات کی کچھ تاریکی میں میانہ روی سے محنت میں لگے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ بڑے کام کے نسخے آپ نے ارشاد فرما دیے کہ قریب قریب رہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، تعلیمات کو اپناؤ، آپ کے قریب قریب رہو تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے کہ قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور صبح اور شام اور رات کی تاریکی میں میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ محنت میں لگے رہو، یعنی عبادت کرو، کچھ نوافل پڑھو، کچھ تلاوت کرو، کچھ ذکر اذکار کرو، اس طرح سے کیا کرو، معمول بنا لو۔ اس کے لیے میانہ روی بہت ضروری ہے۔ میانہ روی سے، اعتدال سے کام جاری رہتا ہے، اور جوش اور جذبے میں آنے کے بعد آدمی اگر ہوش میں نہ رہے تو جوش میں آ کر بہت کر بیٹھتا ہے، پھر تھک جاتا ہے۔ اس لیے میانہ روی بہت زیادہ یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، محمود ہے۔ اس لیے میانہ روی سے جو کام شروع کر دیں گے تو کام چلتا رہے گا۔ میانہ روی مثلا کھانے میں بھی آپ نے اگر میانہ روی کو اختیار کیا تو صحت اچھی رہے گی، اور اگر اناڑی کی بندوق بنا کے اس کو بھر دیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگ دیکھے ہیں، یہاں بھی دیکھے ہیں، فیڈرل کیپٹل ایریا میں بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے جذباتی ہو کر آتے تھے، میں کہتا تھا کہ بھائی اعتدال سے کام کرو۔ ایک کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا ہمارا نمازی پرانا، 2-4 دن اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا کہ امام صاحب میرے یہاں پہ گٹا ہو گیا ہے، نماز مقبول ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا، ہم زندگی بھر سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، تمہارے ابھی 2-4 دن ہوئے اور تمہارے گٹا پڑ گیا، بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ وہ تو ہم جب دیکھیں گے، جب سمجھیں گے کہ تم مستقل نماز پڑھتے رہو گے، کہہ لیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال 2-4 دن نماز پڑھ کے انہوں نے چھٹی کر لی۔ اب وہ مجھے دور سے جس طرف کو بھی دیکھ لیں وہ دوسری طرف کو کھسک جائیں، میں اس تلاش میں کہ میں انہیں پکڑوں، پوچھوں کہ بھائی تمہاری نماز جاری ہے کہ نہیں، اور مسجد میں وہ نظر نہیں آتے تھے۔ سمجھ گیا میں کہ گئے وہ، اس وقت جذباتی ہوئے تو بہت زیادہ پکے، صبح بھی تو دوپہر میں بھی شام میں بھی لگے ہوئے، تسبیح بھی پھیر رہے، مسجد میں رکے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایسا کرنا ہوا اللہ تعالیٰ کا، جیسے ہمارا یہ کونا ہے اس طرح وہاں فیڈرل کیپٹل ایریا میں بھی میدان کے ساتھ باؤنڈری بنا دی گئی تھی، تو ایسا تھا کہ ایک طرف کا آدمی چل کر آتا ہے کونے پر تو دوسری طرف کا دکھتا نہیں جب تک ذرا آگے نہ آئے۔
تو قسمت کی بات ہے کہ ایک طرف سے میں آیا اور ایک طرف سے وہ آیا، اور اس طرح سے ایسا آمنا سامنا ہوا کہ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جیسے ہماری مسجد کا کونا ہے نا سامنے کا، ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ ادھر سے کون آ رہا ہے، اور ادھر سڑک سے جانے والے کو کچھ پتا نہیں کہ اندر روڈ سے کون آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا میرا، اور سامنا آمنا ہوا۔ میں نے کہا سناؤ بھائی وہ تمہارا کیا ہوا گٹے کا، نماز چل رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ وہ پاکی باکی کا نامعقول آدمی 2 دن 4 دن نماز پڑھ کے گٹا دکھا رہا تھا۔ تو بہرحال ایسے جذباتی ہوتے۔ ایک شخص تھے وہ کہیں گر پڑ گئے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بال آ گیا، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی شخص بہت زبردست شدید تکلیف تھی۔ وہ مسجد میں آنے لگے، ان کے آفس کے جاننے والے آفس کے ساتھی تھے، ہمارے ابا جی کے دوست تھے، تو وہ بھی پھر آتے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے۔ اس طرح سے بڑا ربط و ضبط ہو گیا۔ وہ کہتے تھے امام صاحب میں تو بس اپنا بستر بوریا مسجد میں لا کے ڈال دوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے مسجد میں لا کے مت ڈالنا، نماز پڑھنے آیا کرنا، لیکن بستر بوریا اپنے گھر میں ڈالنا۔ اور مجھے پتا ہے جب تک مصیبت ہے تو بستر بوریا ڈالنے کا ارادہ، جب مصیبت ٹل جائے گی تو تو کون اور میں کون؟ کیونکہ اللہ میں نے اپنے کلام پاک میں بھی کہہ دیا ہے کہ جب ہم نے مصیبت ٹال دی تو پھر اللہ میاں کو بالکل بھول گئے، ایسے بھول گئے کہ کبھی انہوں نے جیسے بھول کر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تھا، ایسے بھاگ گئے۔ مرک لم يدعنا الى غر مسہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، ایسا ہے کہ بستر بوریا گھر میں رکھنا۔ بہرحال وہ آتے رہے بہت پابندی سے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ بڑا قریبی معاملہ ہو گیا تھا، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد، کئی سال کے بعد، وہ بس میں فیڈرل ایریا کے لیے پہلے سے کہیں سے بیٹھے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ میں لیاقت آباد مارکیٹ سے چڑھا تو وہ بالکل پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے تھے، وہاں جگہ خالی تھی، میں بھی بیٹھ گیا۔ اب جب میں بیٹھنے لگا تو سرسری سی نظر میری ان پر پڑی، تو میں نے پہچانا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہچانے آپ مجھے؟ میں نے کہا۔ بڑے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ نہیں میں تو نہیں پہچانا۔ میں نے کہا جی اب کیوں پہچانیں گے آپ؟ ظاہر ہے مصیبت نکل گئی تو آپ کیوں پہچانیں گے؟ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی آپ پہچانے اچھی طرح، میں تو پہچان گیا آپ کو۔ آپ وہی ہیں نا کہ آپ کی کمر میں تکلیف ہو گئی تھی اور جامع مسجد کے چکر کاٹ لیے تھے آپ نے، بستر بوریا بھی لا کر ڈال رہے تھے۔ اب کیا ہوا آپ کو؟ نہیں وہ تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو میں اسلام آباد گیا تھا، وہاں میں نے علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا پھر مسجد سے کیوں بھاگ گئے جب تو بستر بوریا ڈالنے کو تیار تھے؟ نہیں وہ تو بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذباتی مت ہو، بالکل مت ہو، اعتدال سے کام کرتے رہیں تو میانہ روی سے سب کام ہو جائے گا، اور جہاں جذباتی ہوں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جو ہے وہ عمل سکھایا ہے اور اصول بتایا ہے کہ میانہ روی سے کام کرو، صبح بھی شام بھی اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو، اور رات کی تاریکی میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ آج کی یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ کل کو بڑا کام دے گی۔ دن کتنی تیزی سے جاتے ہیں، ابھی یہ دن جا رہا ہے جمعے کا، ہفتے کا شروع ہونے والا ہے۔ اس طرح سے ایک دن جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور زندگی کے دن پورے ہوتے ہیں، اور پھر سننے میں آ جاتا ہے جی فلانے کا انتقال ہو گیا۔ اب آدمی اپنے لیے جو کچھ بھی کر گیا تو کر گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آپ کو تو بس محنت میں لگے ہی رہنا چاہیے اعتدال کے ساتھ، تو اللہ کی مہربانی ہوگی کہ انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور ان کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کرو، تنگی نہ کرو، بشارت سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قیامت کے روز رحمت کا نزول ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ رحمت خداوندی کی وسعتوں اور سفارش کرنے والوں کی کامیاب سفارشوں کو دیکھ کر ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک آواز آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے ذمے جس قدر میرے حقوق تھے وہ میں نے تمہیں معاف کر دیے، البتہ تمہارے باہمی حقوق باقی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے معاف کرا لو اور میری رحمت کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت
فیاض بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک آدمی تندرست ہو تو اس کے لیے خوف بہتر ہے، اور جب بیمار پڑ جائے اور اعمال کی ہمت نہ رہے تو امید افضل ہے۔ تندرستی میں خوف اس لیے بہتر ہے تاکہ اطاعت کی محنت اور گناہوں سے پرہیز اختیار کر سکے۔ بیماری اور لاچاری کی حالت میں اس کی رحمت کی امید ہی بہتر سہارا ہے، تاکہ مایوسی نہ ہو اور کفر پیدا نہ ہو۔ جو میں نے بھی عرض کیا تو وہ یہی ہے کہ ہمیں آپ کو اللہ پاک سے امید بھی رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ جو لوگ بالکل غافل ہو جاتے ہیں، یک طرفہ سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اس بنیاد پر گناہ کیے جاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی تو ہیں، وہ منتقم بھی تو ہیں۔ اور جو دونوں یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں، غفور بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہیں، تو وہ پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں اور نیکی میں لگے بھی رہتے ہیں اور ان کا کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے خوف میں اتنا زیادہ آگے جانا کہ آدمی بالکل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجئے کٹ جائے اور کسی طرح بھی وہ کوئی بھی امید کا کام نہ رکھے، تو ایسی صورت میں بھی کام بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ذرا سی بات کے اوپر یہاں نوازشات فرماتے ہیں تو وہ برزخ میں اور آخرت میں کہاں محروم کریں گے ان کو جو آس امید لے کر گئے ہیں۔ البتہ جو بالکل لاپرواہ رہے تو ان کا معاملہ اللہ بہتر جانے اور اللہ بہتر کرے، ورنہ حقیقت ہے کہ جو اللہ پاک سے تعلق صحیح رکھتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں، اعمال صحیح کرتے ہیں، عقیدے صحیح رکھتے ہیں، ان کا بیڑا پار ہونے کی بہت زیادہ امید ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ لوگ خواب میں نظر آتے ہیں انتقال کے بعد اور وہ بتا جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم کا معاملہ ہوا۔ تو جب آدمی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کو بھی وہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين
وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی حافظ کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری تمام خطائیں اور قصور معاف فرمائیے. یا اللہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر کیے یا بھول کر، کھلم کھلا کیا چھپ کر، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجئے، اور اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ یہی پاک و صاف فرما دیجئے. ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں مواخذہ فرمائیے، نہ برزخ میں مواخذہ فرمائیے، نہ آخرت میں مواخذہ فرمائیے، بدر گزر ہی فرمائیے. اے اللہ ہم میں سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ سے مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام شاگردوں کی، نمازیوں کی، محبین کی، محسنین کی اور معالجین کی، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرمائیے. جو یا اللہ گمراہی میں پڑے ہوئے انہیں ہدایت عطا فرمائیے، جو ہدایت پر ہیں انہیں استقامت نصیب فرمائیے. ہمیں بھی تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات اور رسومات سے، واہیات اور خرافات سے، الحاد و زندقے سے، خوش فہمی اور کٹ فہمی سے بچائیے، اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح چلائیے. اے اللہ تمام عرضی و سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تمام تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، اہل باطل کو یا اللہ باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، حق کو غالب فرمائیے، اسلام کو غالب فرمائیے، باطل کو نیست و نابود فرمائیے، اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کو آزاد کرائیے اور اپنا کرم فرمائیے. مسلمان جہاں جہاں بھی کفار سے نبرد آزما ہے، اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیے، کفار کو ذلیل اور خوار کیجیے، ان کی اعلیٰ تدبیروں کو الٹا کر دیجیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. ان کے شر سے یا اللہ سارے مسلمانان عالم کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے. مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائیے، حمیت اسلامی عطا فرمائیے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، غیرت عطا فرمائیے، سچا پکا مومن مسلمان بنائیے. اے اللہ اپنی مہربانیوں سے مسلمانوں کو مالا مال فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، لمحے بھر کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اور اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. آج سے حجاج کرام حرمین شریفین کے لیے روانہ ہونے لگے، خیر و عافیت کے ساتھ سب کو لے کر چلیے اور خیر و عافیت کے ساتھ وہاں رکھیے، اور سب کو حج مبرور اور سایہ مشکور نصیب فرمائیے. اور آپ کے کتنے بندے اور بندیاں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے، یا اللہ ان کے لیے بھی سامان و انتظام فرمائیے.
سب کو یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، حج مبرور عطا مشکور نصیب فرمائیے، آنا جانا لگا دیجیے اور اپنا کرم فرمائیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، کرم ہی کرم فرمائیے، ہمیں یا اللہ اپنے قدردان بندوں میں، شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اے اللہ اپنے قدردان بندوں میں، شکر گزار بندوں میں ہمیں داخل اور شامل فرما لیجیے، اور یا اللہ ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارا رواں رواں آپ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سے کوئی کوتاہیاں ہو جائیں ہمیں معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمیں ناقدری سے بچائیے۔ اے اللہ یہاں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح سے رسوائی سے بچا لیجیے، سرخ رو فرمائیے اور اپنے کرم فرمائیے۔ یا اللہ یہاں بھی اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے، برزخ میں بھی فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے، اور آخرت میں بھی فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جناب حلیم الاحسان صاحب کی مغفرت فرمائیے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے۔